جب میں پہلی بار یورپ کے ملک پرتگال پہنچا، اس کا شہر لسبن، اور جو دیسی افراد کا علاقہ تھا جہاں ہم جیسے لوگ پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیشی زیادہ تعداد میں رہتے ہیں، مارٹن منیز، تو وہاں میں جب پہنچا ایک مجھے پارک سا نظر آیا جہاں پر بہت سارے دیسی لوگ اور کچھ افریقن لوگ یعنی کہ کالے وہ بھی موجود تھے۔ اور جو سب سے زیادہ میرے لیے شاکنگ نیوز تھی کہ وہاں کچھ بزرگ تھے، سکھ یعنی کہ پنجابی سکھ بزرگ تھے دو تین، اور وہ وہاں پر گھر سے چائے بنا کے لاتے تھے، تھرموس ان کے پاس پڑے ہوئے تھے، اور وہ چائے کا کپ دیتے تھے 50 سینٹ کا، یعنی کہ آدھے یورو کا ایک چائے کا کپ، اور ان کے پاس تھیلا بھی تھا، تھیلے کے اندر انہوں نے پراٹھے رول بنا کے رکھے ہوئے تھے، سموسے رکھے ہوئے تھے، اور ٹکیاں رکھی ہوئی تھی جو تل کے آلو والی ٹکیاں ہوتی ہیں۔ تو میں یہ چیزیں آبزرو کرتا رہا۔ اچھا، وہ بزرگ ایک بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے بڑا ترس آ رہا تھا کہ یار یہ دیکھو ایک عمر سیدھا ہمارا بزرگ ہے جو پرتگال میں یہ چائے بیچ کے اور گھر سے سموسے بنا کے لا کے بیچ کے روزی روٹی اپنی کما رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا بیچارہ کماتا ہوگا اور کیا سارا دن یہاں پہ خاک چھانتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، لڑکے جو وہاں پہ پیپروں کے لیے گئے ہوئے تھے اسے چیزیں کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن وہ بندہ بزی لگ رہا تھا۔ اسی طرح ایک دوسرے کونے میں بھی ایسے ہی تھا، اور یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں یہ کتنا کماتے ہیں۔ اس کے بعد مجھے شام ہو گئی وہاں پہ، اور شام کو جناب مزید اس پارک میں جو ہے نا وہ گہما گہمی شروع ہو گئی۔ وہ لوگ جو اپنے کام کے سلسلے میں وکیلوں کے پاس تھے، امیگریشن والوں کے پاس تھے، یا جہاں بھی تھے، وہ سارے پارک میں آ کے بیٹھ گئے۔ اچھا، یہ پارک کچا نہیں ہے، سارے پارک، یہ بہت بڑا پارک ہے، سارے پارک میں فرش ہے، پتھر لگا ہوا ہے، وہاں آ کے بیٹھ گئے۔ اور ہر بندہ یہی کہا ایک دوسرے سے واقفیت نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ جانتے تو زیادہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں تھے۔ کوئی کہہ رہا سی بھائی کتوں آیا، کوئی کتوں آیا، تیرا کی کام میں پیپراں دے فنگر یہ وہ۔ شام جب ہوئی تو وہاں پر دکانیں زیادہ ہو گئیں، کچھ لڑکیاں کچھ لڑکے، اور وہ وہاں پر جناب سٹال لگا کے بیٹھ گئے۔ ایک ایک جو بوتلیں نہیں ہوتی جو ڈرنک نیلا سا ڈالا ہوتا ہے، اس طرح کے دو دو ڈالے انہوں نے رکھے، اس کا ٹیبل بنا لیا، اوپر کسی نے فروٹ چاٹ بنا لی، کسی نے پاپڑی بھلے بنا لیے، کسی نے دہی بھلے بنا لیے، کسی نے کچھ، وہ اس کے اوپر رکھ کے نا تو بیٹھ گئے۔ اور سارے کوئی سودا جو بیچ رہا تھا، کوئی 50 سینٹ کا، کوئی 1 یورو کا، کوئی 2 یورو کا، اس سے زیادہ مہنگا کچھ نہیں تھا۔ میں نے یہ جب دیکھا نا تو میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میرا ایک دوست وہاں جس کا میں انتظار کر رہا تھا وہ پرتگال میں رہتا تھا، وہ آ گیا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے نا سب سے پہلے میں نے اس کا حال چال بعد میں پوچھا۔ میں نے کہا یار یہ لوگ جو بیچارے پرتگال میں اس طرح چیزیں لگا کے ٹھیلے چھوٹے چھوٹے لگا کے بیٹھے ہیں، اور پولیس دور سے آتی ہے اور یہ سارا کچھ اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں، ہلا مار جاتی ہے، اوگے نہیں، یہ کیا زندگی ہے؟ مجھے بڑا ترس آ رہا ہے۔ اس نے کہا جی ترس کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا یار ان کے پاس جاب نہیں ہے، یہ بیچارے اس طرح کے جو ہے نا وہ سودے پارکوں میں بیچ رہے ہیں، تو کیا یہ بھی یورپ میں آئے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا پولیا پنچیاں بہ جا۔ مجھے کہتا کہ آپ کو کتنے دن ہو گئے ہیں پرتگال میں؟ میں نے کہا میرا دوسرا دن ہے۔ کہتا اس سے پہلے کہاں زیادہ عرصہ گزارا؟ میں نے کہا فرانس وغیرہ، جرمنی، اٹلی۔ کہتا ہے پرتگال میں جاب نہیں ملتی، پرتگال میں جو لوگ جاب کرنا چاہتے ہیں اور ان کو اگر جاب مل بھی جائے تو 600 یورو ایک مہینے کا ان کو ملتا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے پہلے نمبر پہ نہیں ملتی، مل گئی، سمجھ لے مل گئی، تو ان کو 600 یورو ایک مہینے کا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے اس 600 یورو میں جناب اس سے کام 8 گھنٹے نہیں بلکہ 10 11 گھنٹے 12 گھنٹے بھی لیا جاتا ہے، یعنی کہ شروع کام کرنے کا ٹائم ہے، ختم کرنے کا نہیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہتا ہے اس کے بعد پھر جناب انہوں نے سارا دن وہاں کام کرنا ہے اور تھکے ہارے گھر آنا ہے۔ اس پہ جناب اس نے گھر کا بھی کوئی تقریباً 150 یورو، شیئرنگ میں اگر رہیں گے تو 150 یورو اس کو آئے گا پر ہیڈ، 150 روپے دے دے گا، 150 اس کو یورو جو ہے نا کھانے میں لگ جائے گا، 300 یہ چلا گیا۔ اس کے بعد جناب اس نے آنا جانا ہے، ٹکٹ چاہیے 40-50 مہینے کے، وہ لگ گئے۔ اس کے بعد سگریٹ پانی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، وہ لگ گئے، ٹیکس دینا، بہت سارے خرچے ہیں۔ کہتا ہے اس کو ایک پیسہ نہیں بچتا، 8-8 10-10 گھنٹے کام کرتے ہیں، 1 روپیہ نہیں بچتا۔ میں اس کی باتیں چپ کر کے سنتا رہا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے اب آ جاؤ، یہ جو پارک میں جن پر آپ کو ترس آ رہا ہے، یہ 50 سینٹ $1 اس کی چیزیں یہ بیچتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ان کے پاس کتنا گاہک ہے؟ میں نے کہا یار گاہک تو بہت ہے۔ کہتا ہے کہ ان کے پاس گاہک جب جاتا ہے نا، وہ کہتا ہے یار 50 سینٹ کی چائے ہے، ہم 2 بندے بیٹھے ہیں، چل یار 1 یورو ہی ہے نا، یہ لو 1 یورو کا ٹھپا، 2 چائے لے لو۔ نہیں بھی کسی نے چائے پینی، صرف اس لیے پی لیتے ہیں کہ چل یار بیٹھ کے ساتھ ساتھ گپے لگاتے ہیں، ساتھ ساتھ چائے کی سرخیاں لانے ہیں، تو اس کا 1 یورو آ گیا۔ اسی طرح جو یہاں پہ کھانے بڑے مہنگے ہیں،
लोग इसके पास आते हैं, 1 यूरो का पराठा देता है वो, आधे यूरो की चाय देता है, 1.5 यूरो में वो पेट भर लेता है जो गाहक है। गाहक का भी फायदा हो गया, बाबे का भी फायदा हो गया। अब होता ये है कि ये सारा दिन फॉर एग्जाम्पल अगर 1-1 यूरो का इनके पास गाहक आता है, 1-1 यूरो का, और 200 गाहक आ गया या 150 गाहक आ गया, ये इतने वाकई उनके पास इससे ज्यादा ही गाहक आते होंगे। वो कहता है 150 गाहक भी आप लगाओ। मैंने कहा जी ठीक है। कहता है जी 150 यूरो उसके पास आ गया। मैंने कहा हाँ। कहता है 150 यूरो में से बड़ी भी उसकी लागत आई होगी ना तो 30 या 40 यूरो लागत उसकी आई होगी, इससे ज्यादा एक पैसा नहीं आई होगी। तो उसको तकरीबन 110-120 यूरो बच गए। मैंने कहा जी ठीक है। तो कहता है 120-30, ये इतवार की भी छुट्टी नहीं करते, 8 दिन आते हैं, तो महीने में 30 दिन होते हैं ना, तो 30 इनके पास जनाब 3000 या 3500, 3000 या 3500 यूरो इनके पास आ जाता है खर्चा निकाल के। तो कितने पैसे बनते हैं? क्या फ्रांस में इतने लोग कमाते हैं? जर्मनी में किसी की इतनी तनख्वाह है? मैंने कहा नहीं। तो कहता है फिर आप इन पे तरस क्यों खा रहे हैं? पहले नंबर पे मेहनत कर रहे हैं, दूसरे नंबर पे साढ़े सारे दे पैसे जो ना वो ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ कमा के ਲਿਆਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ देने। मजाक भी साथ कर रहा था, हंस रहा था। कहता है कि पुर्तगाल यूरोप का मुल्क ज़रूर है लेकिन गरीब मुल्क है, इसका पासपोर्ट ताकतवर है, दुनिया का 5वां, अभी चौथा हो गया, चौथा बड़ा मजबूत पासपोर्ट है दुनिया का। आप अंदाज़ा कर लें, कनाडा, अमेरिका वगैरह, ऑस्ट्रेलिया इसके बाद आते हैं। समझ आ गई? इसका इतना ताकतवर पासपोर्ट है। लेकिन अब जो हालात है, पिछले तकरीबन 10 महीने हो गए हैं, 1 साल होने वाला है, 1 साल, जो फाइल लॉक करने का सिस्टम है पुर्तगाल ने, जैसा कि हर एक को पता है कि हर बंदे की ज़ुबान पे यही था कि भाई पुर्तगाल डोर जो पेपर बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा ही था। जो यूरोपियन कंट्रीज़ में पिछले 8-8, 10-10 साल से बेचारे ख्वार हो रहे थे, पेपर नहीं बने थे, और उन्होंने पुर्तगाल जाके फ़ाइल लॉक करवाई, और फाइल लॉक करवा के जनाब वहाँ पे TRC कार्ड लिया, और अब वो पाकिस्तान आ जा रहे हैं। अब वो पाकिस्तान पुर्तगाल से ही आएंगे, वहाँ फिर जाके फिर इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया वगैरह किसी कंट्री में भी वो जा सकते हैं, लेकिन पुर्तगाल के उनके पास कार्ड है। तो पुर्तगाल जो है ना, वो एक ये समझ लें कि इमिग्रेंट्स की जो है ना जन्नत है। पैसा वहाँ नहीं है, जो लोग वहाँ पे पेपर लेते हैं वो भी पेपर लेके वहाँ से चले जाते हैं, काम वहाँ नहीं करते, बिजनेस नहीं करते, सिर्फ पेपर लेते हैं। जिसके पास पासपोर्ट आ जाता है वो UK वगैरह चला जाता है, और जिसके पास TRC कार्ड आ जाता है वो फ्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह जो है ना, स्विट्ज़रलैंड, वहाँ जाके जॉब कर लेता है, पैसा कमाता है, टैक्स जो है ना वो अपने एजेंट के ज़रिए पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन वाले हैं ना उनको देते रहते हैं। बहरहाल अभी फ़िलहाल पुर्तगाल में इमिग्रेशन बंद है उन लोगों की जो इलीगल वहाँ पे जाते थे। पहले खुली हुई थी पिछले साल, जैसे भी लीगल इलीगल आप जाओ वहाँ जाके इमिग्रेशन का प्रोसेस आपके लिए खुला था, अब ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे लाखों की तादाद में इमिग्रेंट्स जो है ना वहाँ चले गए थे, उनकी फ़ाइलें जो है ना वो अभी बर्डन पड़ा हुआ था डिपार्टमेंट पे, और उन्होंने फिर जनाब उसको आयमा ने जो है ना वो अब कवर करना शुरू कर दिया। आयमा वहाँ की जो है ना इमिग्रेशन जो दफ्तर है, एजेंसी है, उसका नाम है। तो अब वो उनको सॉल्व कर रहे हैं, और उसके बाद दोबारा फिर चांसेस हैं कि जो पुर्तगाल की इमिग्रेशन वो खुल जाएगी दोबारा। ये मैंने आंखों देखा हाल पुर्तगाल का आपके सामने रख दिया है, जो ईमानदारी के साथ मैंने वहाँ देखा और आपकी खिदमत में पेश कर दिया। ना मैंने आपको इस वीडियो में कोई सबज़बाग दिखाया है, ना मैंने आपको कोई तौहीन की है, पुर्तगाल की कोई बेइज्जती की है, नहीं, जस्ट आपको रियलिटी दिखाई है जो मैंने वहाँ आंखों देखी या सुनी, आपकी खिदमत में पेश कर दी। आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में आप कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन रोज़ मेरी वीडियो वेख लेंदे ने, फिर गल चंगी नहीं हैगी। आज चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जी होगी वेखी जाएगी। जहाँ रहे खुश रहे, औरंगजेब को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।